پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب ایک مشہور قول ہے، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا۔ وہ 2 صدقے یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب ہم سال کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان المبارک کو عبادت کا اور ماہ ذوالحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ایسا ہے جو نہایت خاموشی سے گزر جاتا ہے، جیسے کہ اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں کہ اگر وہ کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کی۔ اس مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں عام ہیں، بہت سی روایات گھڑی گئی ہیں۔ لوگوں نے اسے منحوس سمجھا، آفتوں کا وقت کہا، لیکن اصل میں یہ مہینہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو صرف عبادات کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ انسانیت کی خدمت، ضرورت مندوں کی مدد، غریبوں کی دلجوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا درس بھی دیتا ہے۔ انہی عظیم اعمال میں سے ایک نہایت اہم عبادت صدقہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ صدقے کو صرف چند روپے کسی فقیر کو دینے تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں صدقے کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس سے کسی دوسرے انسان یا مخلوق کو فائدہ پہنچے، وہ بھی صدقہ ہے۔ لفظ صدقہ عربی زبان کے لفظ صدق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سچائی اور اخلاص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال، اپنی طاقت، اپنے وقت یا اپنی صلاحیت کو دوسروں کی بھلائی میں خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی سچائی کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے۔ اسی لیے صدقہ صرف مالی عبادت نہیں بلکہ ایمان، اخلاص، محبت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی علامت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی مانند ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چھوٹا سا صدقہ بھی بے حد عظیم اجر کا سبب بن سکتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اسلام میں صدقے کا مقام اس قدر بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امت کو اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم۔ بظاہر ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے دولت کم ہو جائے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی میں خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس مختصر مگر عظیم حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صدقے کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ صدقہ، اگر کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، اگر کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، کسی پریشان انسان کی مدد کرتے ہیں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیتے ہیں، یا کسی مسلمان سے مسکرا کر ملتے ہیں، تو یہ سب اعمال بھی صدقہ شمار ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جامعہ ترمذی۔ ذرا غور کیجئے، اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ صرف مالدار لوگوں کو ہی نیکی کا موقع نہیں دیتا، بلکہ ہر انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ اچھے اخلاق، نرم گفتگو، دوسروں کی مدد اور خدمت کے ذریعے بھی صدقے کا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ صدقے کی ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے دل کو بخل، لالچ اور خود غرضی سے پاک کرتا ہے۔ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل میں رحم، محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں اخوت بڑھتی ہے، غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور امیر و غریب کے درمیان محبت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس نے ابتدائی اسلامی معاشرے کو دنیا کے بہترین معاشرے میں شامل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی انتہائی سخی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی۔ آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس بھیجنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اگر اس وقت کچھ موجود نہ ہوتا تو نرم لہجے میں جواب دیتے اور بعد میں اس کی مدد فرما دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت امت کے لیے سخاوت، ایثار، خیرخواہی کا بہترین نمونہ ہے۔ صدقہ صرف دنیا میں غریب کی مدد نہیں کرتا، بلکہ آخرت میں بھی انسان کے عظیم ذخیرہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جانے والا معمولی سا صدقہ بھی آخرت میں بہت بڑی نعمت بن سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، منقطع، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، کنواں کھدوائے، پانی کا انتظام کروائے، درخت لگائے، دینی علم کی اشاعت میں تعاون کرے، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کو مسلسل فائدہ پہنچتا رہے، تو اس کا اجر و ثواب وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی مقدار نہیں بلکہ نیت کو دیکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی شخص نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوں لیکن اس کی نیت خالص نہ ہو، اور کوئی دوسرا شخص صرف 1 کھجور یا 1 روٹی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہو جائے گی۔ اس لیے صدقے ہمیشہ اخلاص، عاجزی اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ جب بندہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، دل کو سکون، معاشرے میں بھلائی اور آخرت کی کامیابی کے بے شمار اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے صدقے کو صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ ایمان،
تقوی، رحم دلی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا عظیم اظہار قرار دیا ہے۔ اب ایک اہم سوال کی طرف آتے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ آپ نے بھی کئی ویڈیوز اور مقامات پر سنا ہوگا کہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ لیکن کیا واقعی یہ بات قرآن کریم یا صحیح احادیث میں ثابت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ماہ سفر میں 2 مخصوص صدقے کرنے کا حکم دیا، یا پھر یہ صرف ایک مشہور بات ہے جسے تحقیق کے بغیر آگے پھیلا دیا گیا؟ آئیے اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اسلام میں صدقہ ایک نہایت عظیم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر اس صدقے کو پسند فرماتا ہے جو خالص اسی کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کسی ایک اور کی مخصوص صدقوں کو اسی طرح محدود نہیں کیا گیا۔ صرف وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، بلکہ ہر وہ صدقہ جو کہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ البتہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کی فضیلت احادیث میں خاص طور پر بیان ہوئی ہے۔ ان میں سب سے نمایاں ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کھانا کھلانے کی بہت ترغیب دی اور اسے جنت میں داخل ہونے والے اعمال میں شمار فرمایا۔ ایک بھوکے انسان کا پیٹ بھرنا، کسی یتیم، مسکین یا ضرورت مند کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس سے ایک انسان کی ضرورت پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا عظیم صدقہ ہے پانی پلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا، پانی کا انتظام کرنا، کنواں کھدوانا، واٹر کولر لگوانا، کسی بھی شکل میں لوگوں کو پانی مہیا کرنا نہایت عظیم صدقہ ہے۔ چونکہ پانی ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اسلام نے اس عمل کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ دونوں صدقے صرف ماہ سفر میں ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور صحیح احادیث میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ماہ سفر میں خاص طور پر یہی 2 صدقے ضرور کیے جائیں یا ان کے لیے الگ اجر مقرر کیا گیا ہو۔ اسی طرح یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ ماہ سفر میں 2 مخصوص صدقے کرنا ضروری ہے یا یہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے صدقے کو کسی ایک مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ محرم میں بھی دیا جا سکتا ہے، سفر میں بھی، ربیع الاول میں بھی، رمضان میں بھی، ذوالحجہ میں بھی، بلکہ سال کے ہر دن اور ہر مہینے میں دیا جا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے اور اس کے عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سوشل میڈیا پر پیغام دیکھیں کہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں تو یہ حدیث تو اس بات کو بغیر تحقیق آگے نہ پھیلائیں، کیونکہ اس کی کوئی صحیح شرعی دلیل موجود نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص ماہ سفر میں بھی کھانا کھلائے، پانی پلائے یا کوئی اور صدقہ کرے تو یہ یقیناً نیکی ہے، لیکن اس کی وجہ صدقے کی عمومی فضیلت ہے، نہ کہ ماہ سفر کی کوئی خاص فضیلت یا مخصوص حکم۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ صدقہ ایک عظیم عبادت ہے۔ کھانا کھلانا، پانی پلانا بے شک بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن انہیں صرف ماہ سفر کے ساتھ خاص کرنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نیکی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، ہر مہینے میں کریں اور دین کی بات ہمیشہ تحقیق اور مستند دلائل کے ساتھ ہمیشہ تحقیق
کے ساتھ آگے پہنچائیں۔ یہی ایک سچے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے، قرآن و سنت پر عمل کرنے اور نیک عمل کرنے کو صرف اپنی رضا کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص عطا فرمائے، تقوی اور ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ حق بات کو قبول کرنے، دوسروں کے تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس سے دین کی صحیح مستند بات سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اسے اپنے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے علم دین کو آگے پہنچانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی مستند اور معلوماتی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی مفید آپ سے نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔